السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمارا تختی نمبر 1 کا آج سبق نمبر 23 ہے۔ سبق نمبر 23 میں آج جو چیز ہم عرض کرنے چلے ہیں وہ ہے صاد اور ضاد، یہ 2 حروف ہیں۔ محترم سامعین، حروف ابجد میں جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے کی یا اس سے پہلے کی جو ترتیب تھی حروف تہجی کی، وہ موجودہ ترتیب سے ذرا جدا تھی۔ اس میں سین شین کے بعد کوئی اور حرف تھا، صاد نہیں تھا، اور صاد کسی اور جگہ پہ تھا، یہاں پہ نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ صاد کو سین شین کے بعد کیوں لایا؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ زا سیٹی والا حرف تھا، تو سیٹی والے حرف کی وجہ سے سین بھی سیٹی والا تھا تو لے آئے۔ شین سین کے ہم شکل تھا تو اس وجہ سے سین کے بعد شین کو ذکر کر دیا تاکہ دونوں میں فرق بھی ہو جائے۔ اور پھر آگے صاد بھی سیٹی والا حرف ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کے بعد پھر صاد کو لے آئے۔ اور دوسرا سین شین صاد ضاد، یہ چاروں ہم شکل ہیں، صرف ان کا جو سر ہے، سر کے ڈیزائن میں، سر کی شکل میں فرق ہے، تو اس اعتبار سے سین کے بعد شین کے بعد جو ہے نا وہ صاد کو لے آئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سین اور سین اور شین اور صاد ضاد ایک طرح لکھے جاتے ہیں۔ ان میں فرق کرنے کے لیے سین کا سر اور ڈیزائن دیا اور صاد کا اور طرح کا، یہی شین اور ضاد میں بھی دونوں کے سر میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا فرق کیا تاکہ حروف میں فرق ہو سکے۔ اب پھر یہ ہے کہ سین کا جو سر ہے وہ دندانے ہیں 3، اور صاد ضاد کا جو سر ہے وہ اور طرح ہے، تھوڑا سا اس کو موٹا کر کے گول کر کے بنایا۔ موٹا کیوں بنایا؟ اس حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں کہ صاد ضاد یہ موٹے حروف میں سے ان کی آواز موٹی ہوتی ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس اعتبار سے یہ موٹے پڑے جاتے تھے تو ان کے سر کو بھی موٹا کیا۔ جب ہم قرآن کریم میں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو صاد استعمال ہوا ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم میں صراط میں استعمال ہوا ہے۔ صراط عربی میں کہتے ہیں رستے کو، تو یہاں سے پہلی بار صاد کو صراط کے ساتھ استعمال کر کے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ جو حقیقی درست راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس پہ دنیا آخرت میں کامیابی ہے، اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ جو قاعدے والی لائن ہے، حروف والی قرآن والی جو لائن ہے، اس پہ چلے بغیر وہ راستہ نہیں پایا جا سکتا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب صاد اور ضاد 2 ہم شکل تھے تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے پہلے کو خالی چھوڑا اور دوسرے کو نقطہ دیا۔ پہلے کو خالی کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ تمام وہ حروف جن کی 2 جوڑیاں ہیں، دال زال را زا سین شین، ان میں پہلے حرف کو خالی چھوڑتے ہیں اور اصول یہ ہے کہ دوسرے کو نقطہ دیتے ہیں، تو یہاں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے حرف کو نقطے کے بغیر خالی رکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ مذکر مؤنث کے اعتبار سے یہ لفظ صاد مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ اگر یہ مذکر ہے تو اس کی جمع آتی ہے اسواد۔ اگر یہ مؤنث ہے تو اس کی جمع آتی ہے صادات۔ صادات سین کے ساتھ نہیں، صاد کے ساتھ، صادات، اس کی یہ جمع ہے۔ قرآن کریم میں یہ حرف صاد 2780 مرتبہ قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اب صاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک ہے الرجل العطشان، الرجل العطشان، عطش کہتے ہیں پیاس کو، تو عربی کے اندر صاد اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کو سخت پیاس لگی ہو۔ ایک ہے پیاس، ایک ہے خوب پیاس لگی ہو، جس کو خوب پیاس لگی ہو اس کو کہتے ہیں صاد یا الصاد کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی لکھا ہے النحاس والصفر، کہ عربی کے اندر صاد جو ہے وہ پیتل کو بھی کہتے ہیں اور دھات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی صاد کہتے ہیں۔ یہ تو تھا لفظ صاد کے اعتبار سے جو عربی کا 14واں حروف تھا۔ اب آگے چلتے ہیں لفظ ضاد، یہ عربی حروف تہجی کا 15واں حرف ہے۔ محترم سامعین، حروف ابجد میں صاد کے آگے پیچھے کچھ اور حرف تھا، ضاد نہیں تھا۔ ضاد کو کسی اور جگہ سے اٹھا کے صاد کے ساتھ لایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شکل صاد کی تھی وہی ضاد کی تھی، اور حروف تہجی کی یہ ترتیب ہے، پہلی ترتیب کو جو تبدیل کر کے نئی ترتیب بنائی، اس کا مین مقصد بھی یہ تھا۔ 2 مین مقصد تھے، ایک چیز ہے کہ ہم شکل ہم صورت سیم حروف کو اکٹھا کر لیا جائے،
اور ان کو اکٹھا کر کے نقطوں کے ذریعے کسی نہ کسی اعتبار سے ان میں فرق کیا جائے. تو زواد صاد کے ہم شکل تھا، اس اعتبار سے زواد کو دوسری جگہ سے اٹھا کے صاد کے بعد رکھ دیا. اب یہ ہے کہ زواد موٹے حروف میں سے تھا، اس اعتبار سے جو صاد کا جس طرح سر موٹا کیا تو زواد کا بھی سر موٹا رکھا تاکہ یہ تصور پیش کیا جائے تو واد ہمیشہ ان حروف میں سے ہے جن کی ساؤنڈ آواز موٹی ہوتی ہے، مفخم ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. صاد کو نقطہ نہیں دیا، زواد کو دیا ہے. اب ظاہر ایک شکل کے دو حروف ہے، صاد بھی ہے زواد بھی ہے، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے دوسرے حرف کو نقطہ دیا. اب دوسرے کو کیوں دیا؟ وہی سابقہ اصول ہے کہ جب جوڑی ہو، دو حروف کی جوڑی ہو، دال زال را زا سین شین صاد ضاد، تو پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو نقطہ نہیں دیتے اور دوسرے کو نقطہ دیتے ہیں. اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے زواد کو نقطہ دیا. اب ایک تیسری چیز یہ ہے کہ زواد کو نقطہ اوپر کیوں دیا، نیچے کیوں نہیں دیا؟ تو اس کی بھی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں دال زال ہم شکل تھی تو زال کا اوپر نقطہ ہے، را زا سین شین صاد ضاد سین شین یہ بھی ہم شکل حروف تھے، تو دوسرے حرف پہ جو نقطہ آیا ہے اوپر ہی آیا ہے. اسی ترتیب کو، اسی حسن کو، اسی منہج کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں بھی زواد کو اوپر نقطہ دے دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں غود تو زواد کے اوپر زبر آتا ہے، غود یہ زبر اوپر ہے تو اس اعتبار سے بھی اس کو نقطہ اوپر دیا. اب یہ ہے کہ زواد کو ایک نقطہ دیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سا کو تین دے دیے ہیں. شین سین اور شین دو ہم شکل تھے تو دوسرے حرف پہ تین نقطے آگے ہیں، جبکہ صاد اور زواد کی شکل ایسے ہے، ایک جیسی ہے، تو دوسرے حرف پہ ایک نقطہ کیوں ہے؟ سین شین میں دوسرے کو تین دے دیتے ہیں، تا سا میں دوسرے کو تین دے دیتے ہیں، اور اسی طرح رازا میں دال زال میں دوسرے کو ایک دے دیتے ہیں. یہاں صاد زاد میں دوسرے کو ایک دے دیتے ہیں. دو کیوں نہیں ہے، تین کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب ایک نقطے سے جو ہے دوسرا نقطہ وہ دینا چاہیں یا تیسرا دینا چاہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے یا حروف تہجی میں اس طرح کا کوئی اور حرف ہوتا ہے، اس سے فرق مقصول ہوتا ہے، یا الف باتا الگ الگ لکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن یہی حروف آگے جا کے جب جڑتے ہیں، کلمے بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، تو جڑنے میں اس حرف کی جو شکل بن رہی ہوتی ہے وہی شکل دوسرے حرف کی بھی بن رہی ہوتی ہے. اس اعتبار سے اس میں فرق کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نقطہ اور بڑھاتے ہیں. اگر دو تھے تو ایک اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ ایک کے ساتھ دو کے ذریعے فرق ہو جائے، اور دو کی اگر شکل تھی تو تین کے ذریعے فرق ہو جائے. لیکن زواد اگر کسی کے ساتھ جڑے گا تو زواد جیسی شکل جڑ کے بھی کسی حرف کی نہیں ہے، کسی اور حرف کی نہیں ہے کہ یہی شکل اور نقطہ ہو. یہی شکل صاد کی ہے لیکن نقطہ نہیں ہے، یہی شکل ہو اور نقطے والی ہو. تو ایسی مرکب میں کوئی شکل نہیں تھی، اس اعتبار سے زواد کو ایک ہی نقطہ دے دیا، دو اور تین دینے کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ ہے کہ سین شین کے بعد صاد زاد کو ذکر کیا، تو زا کو ذکر نہیں کیا. کیوں ذکر نہیں کیا؟ کہ سین شین کی شکل کے قریب جو شکل تھے، حروف تھے، جب ہم شکل تھے وہ صاد زاد تھے، تو آزوا ان کی شکل کے ساتھ سین شین کے ساتھ نہیں ملتے تھے، وہ ان کی شکلیں دور ہیں، ان کی قریب تھی، سیم تھی، ایک جیسی تھی. اس اعتبار سے سین شین کے بعد صاد زاد کو نقل کیا، صاد زاد کو لایا. اب یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ غور کتنی مرتبہ استعمال ہوا. یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں حرف غاد ایک ایسا حرف ہے جو صرف عربی زبان میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی ادائیگی بہت مشکل ہے. صرف اہل عرب جن کی یہ زبان ہے اسی کو وہ ادا کر سکتے ہیں، باقی بہت کوشش جستجو محنت کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے ادائیگی بہت مشکل ہے. اب ضاد جو ہے قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ 1707 مرتبہ لفظ ضاد قرآن میں استعمال ہوا ہے. اب ضاد کا لفظی معنی کیا ہے؟ ضاد کے لفظی معنی دو ہیں. ایک معنی ہے عربی میں ضاد کہتے ہیں هو الہدہد، ہدہد کو کہتے ہیں، اور وہ ہدہد الذی یرفع رأسہ جس کے سر کے اوپر مرغ کی طرح چوٹی سی ہوتی ہے، کوہان سی ہوتی ہے، تاج سا ہوتا ہے، اس کو ہدہد کہتے ہیں. جو خصوصاً صبح کے وقت چہچہاتی ہے، بولتی ہے، اس کو ہدہد کہتے ہیں. اور دوسرا جو لفظ ضاد کا معنی ہے وہ شرم و حیا سے متعلق ہے، تو اس اعتبار سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اہل علم اس کو تلاش کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ صاد ضاد سے متعلق میں نے بات عرض کر دی. اب صاد جس طرح مذکر مؤنث تھا تو ضاد بھی مذکر اور مؤنث ہے.
ज़्वाद। تو ज़्वाद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है, तो फिर इसकी जमा क्या है? ज़्वाद अगर मुज़क्कर माने तो इसकी जमा आती है अज़वाद, इसकी जमा आती है अज़वाद। और अगर इसको हम मुअन्नस समझे तो फिर इसकी जमा आती है ज़्वादात। अरबी का इम्तियाज है कि यहाँ हरूफ की भी जमा है, एक नहीं बल्कि ज्यादा जमा है, तो इस एतबार से ये इसकी जमा थी। अब स्वाद के बाद तवाज़ा को क्यों रखा, उनकी वो शक्लें कहाँ से बनाई, नुक्ते कैसे दिए, कुरान में कितनी मरतबा है, उसमें असरार और रमूज़ क्या है, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आएंगे। उस वक्त तक के लिए अपने भाई वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।